آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے اس زمین پر پیدا ہوا ایک جن، دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک جن مدینے میں داخل ہوا، جو آدھا انسان کی شکل میں اور آدھا جن کی شکل میں، جس کا قد 40 گز لمبا تھا۔ مدینے کے لوگ ڈر اور خوف سے مسجد نبوی کی طرف بھاگے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس خوفناک بلا سے ہمیں بچائیے، اور وہی بلا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تم لوگوں کے پاس موجود ہوں۔ وہ جن جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے سلام کیا اور اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر نبی کو سجدہ تعظیم کیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس ایک آرزو لایا ہوں، یا رسول اللہ میری آرزو پوری کرے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آرزو ہے؟ اس نے آرزو کی کہ یا رسول اللہ، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال پر خون اور پیپ اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اور کب باندھے؟ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت پاور پوری جن مخلوق سے بہت زیادہ تھی۔ میرے سامنے جو بھی آتا تھا میں اسے قتل کر دیتا یا معذور کر دیتا تھا۔ ایک دن میرے سامنے ایک نوجوان اور بہت ہی خوبصورت گزرا جو مخلوق کے جن سے نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ اس کو قتل کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں یا معذور کروں؟ اس نوجوان نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے اور اس میں مجھے مزہ آتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ تم نے قتل کتنے کیے ہیں اور کتنوں کو معذور کیا ہے؟ میں نے کہا بے پناہ۔ اس نے کہا کہ آج سب کا حساب کر دوں گا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس پر حملہ کیا، مگر اس نے میرا حملہ ناکام کر دیا۔ اس نے مجھے گال پر ایک تھپڑ مارا، اس کے ایک تھپڑ میں بے جان ہو گیا۔ پھر کھجور کے پتوں سے اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے۔ میرے اندر اتنی طاقت تھی، اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ مجھے آزاد کر دو، اور وہ میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا، سب نے میرا علاج کیا، نہ میرا درد گیا نہ میرا خون بند ہوا۔ میری قوم نے میرے ہاتھ کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے۔ وہ سب بے بس ہو گئے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں بھی بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ 30,000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا۔ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے اپنی پوری نبوت کا زور لگایا، مگر میرے ہاتھ نہیں کھلے، میرا درد بھی نہیں ختم ہوا۔ پھر میں حضرت شیش کے پاس آیا، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان کے بعد اللہ کے جتنے بھی نبی آئے میں سب کے پاس گیا، پر کسی سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو میں ان کے پاس آیا، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، ان سے بھی کچھ نہ ہوا۔ پھر ان پر اللہ کی وحی ہوئی کہ ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور کب آئے گا؟ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کون ہے اور وہ کب آئے گا؟ تو انہوں نے آپ کے بارے میں بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور وہ انتظار آج پورا ہوا۔ اس جن کی باتیں سن کر وہاں کھڑے سب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ ہم کھول دیتے ہیں۔ اب وہ لوگ بھی تھک چکے تھے تو وہ لوگوں نے اس کے ہاتھ کھولنا شروع کیے، لیکن وہ نہیں کھلے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ سب حیران ہو گئے کہ یہ کھجور کا ایک پتا اتنا مضبوط جو ہماری تلواروں سے بھی نہ کٹا۔ لوگ بھی بے بس ہو کر بیٹھ گئے۔ اس جن نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میری آرزو پوری کرو۔ میں ایک شخص کا مسجد نبوی میں آنا ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ جن ڈر گیا اور رو کر نبی سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے بچاؤ، مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں ڈر رہے ہو؟ اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہی آدمی ہے جو وہاں تھا، اس سے مجھے بچاؤ۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنا ڈر ختم کرو۔ تو آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی علی، اس کو آزاد کرو اور اس کی تکلیف ختم کر دو۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام نے صرف اپنے لبوں کو ہلایا تو اس جن کے ہاتھ کھل گئے، اور خون بھی جو اس کے گال سے بہتا تھا وہ بھی بند ہو گیا، اور اس جن کی وہی طاقت، وہی قوت، جان میں جان آ گئی۔ وہ جن فوراً امیر کائنات مولا علی کے قدموں میں گر کر اور کہا کہ مجھے اپنا غلام بنائیے، اور اس کی آرزو پوری ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ہزاروں سال بعد حق ملا ہے تو میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا۔ میرے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔